اما بعد، قابل صد احترام اللہ کریم کا بے حد و حساب لاتعداد بار شکر ہے، خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں اور میلاد مصطفیٰ کے یہ بابرکت ایام ہمیں عطا فرمائے۔ دعا ہے خالق کائنات ولادت مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ کریم امت مسلمہ کے حال پہ اپنا فضل فرمائے، اللہ کریم اس امت کو اپنا کھویا ہوا عروج واپس عطا فرمائے۔ خالق کائنات میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کئی مرتبہ پہلے بھی یہ باتیں عرض کی ہیں کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو اس کے باوجود بھی امتی کو سن کر کہنا پڑے یا اسے یاد دلانا پڑے تو سمجھیں کہ ہمارے ایمان میں بھی کمزوری ہے۔ ایمان ہمارا کامل عروج پر اس وقت پہنچے گا کہ جیسے شہد کی مکھی رس چوسنے کے بعد اپنے چھتے کی طرف دوڑ کر جاتی ہے کہ میں جلدی جلدی اس کو اس کے مقام تک پہنچا دوں، تو جب حضور کا نام سن کر ہماری زبانوں پر اس انداز سے حضور کے نغمے اور صلاۃ و سلام جاری ہو جائیں گے، ہمیں اپنے دائیں بائیں کی فکر نہیں ہوگی، ہمیں فکر ہوگی تو فقط اس بات کی کہ میرے اس عمل سے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ تو جب یہ ہماری نیت، یہ ہمارا اخلاص، یہ ہمارا ارادہ، یہ ہماری سوچ، یہ ہماری سمجھ بن جائے گی، پھر ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمیں اندر سے خود کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے کامل ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ میلاد مصطفیٰ کے لیے محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھیں، بڑے دلائل دیے ہیں، جنہوں نے مانا ان کی سمجھ میں آیا، جنہوں نے نہیں مانا وہ ایسے ہی سر مارتے دیواروں میں چلے گئے، اور جنہوں نے مانا ہے جب جب حضور کا ذکر ہوگا وہاں وہاں ماننے والوں کا بھی ذکر ہوگا، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ آج تک بھی نہ ان کی قبروں کا پتہ ہے، نہ ان پر کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہے، اور نہ ان کو کوئی خیر نصیب ہوئی ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ کریم نے اگر ہمیں نعمت اور عروج اور کمال عطا فرمایا ہے تو امتی کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ مدینے والے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وجود پاک آپ کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ طیبہ آمینہ پاک کے بطن اطہر کے اندر آیا تو فرماتے ہیں پورے عرب کی جو بے زبان جانور تھے اللہ کریم نے انہیں صاحب زبان بنایا، اور انہوں نے بازبان فصیح کہا لوگو تمہیں مبارک ہو، نبی آخر الزمان اپنی والدہ کے رحم اقدس کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور محدثین فرماتے ہیں جانوروں کو سمجھ آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور انہوں نے مبارکبادیں دی ہیں، لیکن آج کے امتی کلمہ پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آئی کہ آج کے دن میں ہوا کیا تھا اور یہ کیسے ہوا تھا۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا جناب مجھے بتائیے کہ یہ جو ربیع الاول شریف پر میلاد مصطفیٰ کی برکت میں یہ جو لائٹیں چراغاں کیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج ہمیں بڑے مسئلے پوچھنے پڑتے ہیں، تو یہ آج میری ساری باتیں اسی موضوع پر ہیں۔ تو سید اعلیٰ حضرت سے بھی پوچھا گیا تھا تو فرمایا گیا کہ جناب ہمیں بتائیے کہ میلاد مصطفیٰ پر چراغاں کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ فرمانے لگے اگر احمد رضا سے پوچھتے ہو تو سنو پھر، میلاد کی خوشی میں جو چراغ جلایا جاتا ہے اس چراغ کی آگ کا جو دھواں نکلتا ہے اس دھوئیں پر بھی احمد رضا اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ میری حیثیت ہے۔ اگر تم نے پوچھنا ہے کہ احمد رضا کی نظر میں میلاد مصطفیٰ کی کیا حیثیت ہے، چراغاں کرنے کی کیا حیثیت ہے، تو پھر جو اس کے اندر چراغ میں بتی رکھی گئی
اور اس کو آگ سے جلایا گیا، جو اس آگ سے دھواں اٹھا ہے، اس دھوئیں کی ہمارے اور آپ کے سامنے تو کوئی اہمیت نہیں، لیکن عاشقوں کے سردار سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احمد رضا اس آگ سے نکلنے والے دھوئیں پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں اللہ نعمت عطا کرے تو خوب چرچا کرو۔ آج رب کریم نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، رزق دیا تو انسان نے اچھا لباس بھی پہنا، اچھا کھانا بھی کھایا، اچھا گھر بھی بنایا، اچھا اور سارے معاملات، اچھی گاڑی بھی خریدی، اچھی دعوتیں بھی کی، سارا کچھ کیا ہے۔ اور جب اس سے پوچھا جائے کہ یار یہ کیا ہے، اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، مالک نے مجھ پر احسان فرمایا، مجھے اللہ نے بڑا وسیع رزق عطا فرمایا۔ تو جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی باری آتی ہے، پھر ہمیں بڑی سوچیں آ جاتی ہیں، ہم سمجھنے لگتے ہو جی یار ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، ہمسایہ کیا کہے گا، دوست کیا کہے گا، وہ جو جاننے والا ہے وہ کیا کہے گا، گلی سے گزرنے والا کیا کہے گا۔ جو کائنات کے اللہ نے اگر رزق دیا، اولاد دی، گھر دیا، گاڑی دی، نعمتیں دی ہیں، یہ ساری نعمتیں بعد میں ہیں، ان ساری نعمتوں سے افضل اگر کوئی نعمت ہے تو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات اطہر کے اندر تشریف لے آنا ہے۔ اور اب اللہ کریم کی تمام نعمتوں میں سے اللہ فرماتا ہے کہ میری تمام نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ جب رب نے رزق دیا تو ہم نے خوب چرچا کیا۔ کس انداز سے کیا ہے؟ لباس پہن کر کیا، ہم نے جناب لوگوں کو دکھایا، گھر اچھا بنا کے دکھا دیا کہ اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہے۔ ہم نے بہت ساری کوششیں کی جس کے ذریعے ہم نے لوگوں کو بتایا کہ رب نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ یہی کچھ ہوتا ہے، لیکن جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ایام آتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری آتی ہے، تو پھر بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دلیل پوچھے یا کسی سے مشورہ کرے یا لوگوں کو دیکھتا رہے۔ میں آج صبح میں مطالعہ بھی کر رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ بات بہتوں کو بری لگ جائے گی، بہتوں کو تکلیف بھی ہوگی اس بات کی، لیکن ایسے ہی دل میں بات آ جاتی ہے تو سوچا چلو دوستوں کے ساتھ بھی اس بات کو شیئر کرتے ہیں کہ اگر آج تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کی خوشی نہیں ہے تو کل جب اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے تو تیرا کوئی حق نہیں بنتا خوشی منانے کا، کوئی حق نہیں بنتا۔ جب تجھے اللہ اولاد کی نعمتیں دے، اولاد کی خوشیاں دے، پھر تیرا کوئی حق نہیں بنتا کہ تو خوشی کا اظہار کرے، اس لیے کہ جس کے صدقے سے رب نے خوشیاں دی ہیں، جب تجھے اس کے آنے کی خوشی نہیں ہے تو پھر تجھے اپنی اولاد کی خوشیاں منانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ہم نے بڑوں کے جناب بڑی تکلیفیں ہوئیں، اور جی دیکھیں جی اتنا خرچہ کر دیا گیا، اور جناب اتنا پیسہ اگر غریب کے لیے خرچ کر دیا جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ غریب کو اگر عزت دی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ نے عزت دی ہے، اگر غریب کو عزت دی ہے۔ میں نے یہ کچھ دن پہلے ہمارا ایک پروگرام تھا، وہاں پر عرض کیا تھا، رمضان شریف پچھلے دفعہ جب اللہ کریم نے فضل کیا، رب کریم نے سعادت عطا فرمائی، عمرہ شریف کی، تو میرے ساتھ ایک دوست تشریف لے گئے۔ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد میں نے ان کو دعوت دی ہے، ان کا بیان ہوگا۔ نماز عصر کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو درود پاک کی محفل ہم نے 8 سال پہلے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، آج اس کو 8 سال مکمل ہو گئے اور 9واں سال اس کا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کریم اس محفل پاک میں آنے والے، خرچ کرنے والے اور اس کے ساتھ محبت کرنے والے اللہ سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ بڑی محبت سے بات سنیے گا، وہ اپنا بڑے ماشاءاللہ محبت والے ہیں قاری بلال صاحب، ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ تشریف لے گئیں عمرہ شریف کے لیے۔ تو اب اس بات کو اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس بات کا آپ کو ان کے وہ جو بہن ہیں ان کے ایمان کا اندازہ بھی لگے گا، اور انشاءاللہ سن کے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ میں نے سارے دوستوں سے جتنے بھی گئے ان سے کہا کہ اگر آپ نے غار ثور کی بلندی پر جانا ہے، غار ثور کے اندر تشریف لے کے جانی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ صبح سحری کے وقت اٹھیں، سحری میں آپ چلے جائیں، اس لیے کہ سحری کے وقت تھوڑا رات کا اندھیرا ہوگا، سفر آسان ہوتا ہے۔ دن میں گرمی ہے، دھوپ ہے، بڑی تکلیف بندہ محسوس کرتا ہے کہ اتنی گرمی کے موسم میں سفر نہیں کر سکتا، پھر پہاڑ کی بلندی ہے۔ تو اتفاق سے ان کو ہوٹل کے اندر 9 بج گئے، 9 بجے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو ہم غار ثور پر چلے جائیں۔ تو دونوں میاں بیوی جناب غار ثور پر تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہنے لگے کہ جب ہم نے 20-25 منٹ کا سفر طے کیا نا،
20-25 मिनट हमने ऊपर पहाड़ की चढ़ाई की तरफ हम गए तो मुझे ज़्यादा गर्मी महसूस हुई कि अभी बहुत सफ़र है तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने घर वालों से कहा कि ऐसा करें कि हम वापस चलते हैं, सुबह सहरी के वक़्त आ जाएंगे। तवज्जो है हज़रात की, हम अभी घर चले जाते हैं, होटल में चले जाते हैं, सुबह सहरी के वक़्त हम वापस आ जाएंगे। तो कहने लगे कि घर वालों ने मुझे एक जुमला बोला, कहने लगे कि कार साहब ठीक है हम घर चले जाते हैं लेकिन एक वादा करें मेरे साथ। मैंने कहा जी वो कौन सा वादा? कहने लगे जी पाकिस्तान वापस जाके आपने कभी भी मिंबर पर बैठ कर जनाब सिद्दीक़ अकबर की शान नहीं बयान करनी। अगर आपको यहाँ पर जाने से तकलीफ़ हो रही है तो फिर आपने कभी भी जनाब सिद्दीक़ अकबर की शान बयान नहीं करनी। फरमाते हैं कि उसी वक्त मेरे दिल में आया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और हम गारे सौर की बुलंदी पर चले गए। ये इश्क के फ़ैसले हैं। जब बंदे का इश्क उरूज पर होता है तब उसे समझ आती है कि मैंने हुजूर के मिलाद को कैसे बयान करना है और हुजूर के सहाबा की शान को कैसे बयान करना है। तो आज अगर गरीब को इज़्ज़त मिली है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका इज़्ज़त मिली है। हमने बड़ी अहादीस सुनी हैं, बड़ी रिवायतें सुनी। जब मक्का फ़तह हुआ तो उस वक़्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब सैयदना बिलाल से फरमाया बिलाल अज़ान पढ़ो। जनाब सैयदना बिलाल अर्ज़ करते हैं हुजूर मैंने जब मक्के में अज़ान पढ़ी तो आपका वजूद अतहर मेरे सामने था, मैंने जब मदीने में पढ़ी तो आपका वजूद अतहर मेरे सामने था, सफ़र हदर जहाँ पर भी मैंने अज़ान पढ़ी है। अब मैं परेशान हूँ। परेशान किस वजह से हूँ कि काबा भी सामने है और काबे का काबा भी मेरे सामने है। अब आप बताइए कि मैं किस तरह मुंह करके अजान पढ़ूं। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया बिलाल काबे की छत पर चढ़ जा, मैं मोहम्मद की तरफ चेहरा कर ले और रब की अजान देना शुरू कर दे। अब गरीब को इज्जत मिली कि नहीं मिली? ये वही बिलाल थे कि जिनको कुछ साल पहले मक्का की गलियों में घसीटा जाता था और लोगों को बताया लोगों जब तक तुमने कलमा नहीं पढ़ा मदीने वाले मक्के वाले तुम्हारी कदर नहीं जानते थे, और जब तुमने कलमा पढ़ लिया गुलामी मुस्तफ़ा में आ गए, फिर देखो जिस काबे को देखने के लिए सारी कौम तरसती है, हर मुसलमान का जज्बा ईमान उसे तड़पाता है, जब नबी अता फरमाने पर आता है तो बिलाल को काबे की छत पर चढ़ा देता है, काबा नीचे होता है, बिलाल उसके ऊपर खड़ा नजर आता है। गरीब को इज्जत मिली कि नहीं मिली? फिर इसके बाद देखिए हजरत कहाँ से आए थे? हबशा से आए थे, गुलाम थे, लेकिन जब मदीने वाले मुस्तफ़ा के कदमों में आए तो फिर क्या था? जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और यही सैयदना बिलाल हैं। फरमाया जब हजरत बिलाल नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी विसाले पाक के बाद, हजरत सैयदना बिलाल ज़ाहरी विसाले पाक के बाद हबशा तशरीफ़ ले गए थे, और जब वहाँ से इश्क़ मुस्तफ़ा ने जोश मारा, आका करीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। फरमाया बिलाल ये कैसी दोस्ती है, मुझे कभी मिलने के लिए भी नहीं आए। हज़रत बिलाल से कहा था हुजूर ने, वहाँ चले गए। क्यों गए थे? इसलिए गए थे कि अब मुझे चेहरा मुस्तफ़ा मदीने की गलियों में नज़र नहीं आएगा, अब मैं हुजूर का दीदार नहीं कर सकूंगा। तो मेरे ईमान इस बात को गवारा नहीं करता कि जहाँ पर मेरे मुस्तफ़ा नजर ना आए वहाँ पर बिलाल रहे। हबशा में चले गए। फरमाते अरसा गुजर गया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। फरमाया बिलाल ये कैसी दोस्ती है, कभी मिलने के भी लिए नहीं आए। सुबह उठे, जल्दी से तैयारी की, मदीना तैयबा का सफ़र बांधा। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला का ज़माना था। आपने लोगों को लिया, लोगों आओ चलो इस्तिकबाल के लिए चलो। कहा जी किसका इस्तिकबाल है? फरमाया आओ आज एक आशिक का इस्तिकबाल करते हैं। 36 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह अपने तमाम दोस्तों को लेकर मदीने की बस्ती से बाहर खड़ा है। हजरत बिलाल जब आए तो कहने लगे कि हुजूर मैं तो माड़ा बंदा, मैं कमजोर बंदा, गुलाम हूँ। फरमाया बिलाल गुलाम तब तक था जब तक तूने कलमा नहीं पढ़ा था। जब तूने कलमा पढ़ा तो उमर बिन खत्ताब से पूछ, उमर बिन खत्ताब तुझे अपना सरदार मानने के लिए तस्लीम करता है। ये थी उनकी शान। गरीब को इज्जत मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली गरीब को इज्जत? हज़रत उमर बिन खत्ताब मदीने में इस्तकबाल नहीं कर सकते थे, मदीने से बाहर निकले, अकेले नहीं आए, लोगों को लेकर आए हैं। और हज़रत सुहैब रूमी रूम से आए थे, और जब मुस्तफ़ा के दामन करम से अपना दामन जोड़ा, फिर इतनी जायदाद थी, इतनी आपकी दौलत थी मक्का के अंदर। उन मक्का वालों से कहा कि तुम सारी दौलत रखो, मैं सिर्फ अपने मुस्तफ़ा के दीदार के लिए जाना चाहता हूँ। जब मुल्क भी छोड़ा और मक्का में आके अपनी सारी जायदाद छोड़ी, और फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के अंदर चले गए और अर्ज किया कि
یا رسول اللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کی محبت میرے سامنے ہے پھر دنیا کی ساری نعمتیں میرے سامنے کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی ہیں۔ غریب کو عزت ملی کہ نہیں ملی؟ حضرت سلیمان فارسی کو دیکھیں، فارس سے چلے تھے، غلام بن کر چلے، غلام بن کر آئے، پتہ نہیں کتنی جگہ پر بکتے بکاتے مدینہ کے اندر آئے، جو آقا تھے انہوں نے مارا، 250 سال کم و بیش 250 یا پونے 300 سال عمر گزاری ہے حضرت سلیمان فارسی نے۔ آج ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں، نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ اقدس ہے، آقا کریم علیہ السلام کی 3 نشانیاں دیکھ کر آئے تھے، یہ کئی مرتبہ میں نے بیان کی ہیں، اب کتنی عمر ہوگی؟ حضور کے زمانے میں آئے اور آ کے آقا کریم علیہ السلام کے دیدار کے لیے کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا سلیمان کیا بات ہے؟ حضور بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اسلام کی تلاش کے لیے، حق کی تلاش کے لیے نکل کر یہاں تک آیا، مالک بڑا مارتا ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، بڑی تکلیفیں دیتا ہے، اب بوڑھا ہو چکا ہوں، تکلیفیں گوارا نہیں ہوتی، تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا، اب میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ جب حضرت سلیمان فارسی نے اپنے وجود کو دربار مصطفیٰ میں ختم کیا، پھر میرے مصطفیٰ نے بلایا تمام صحابہ کو اور فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، سلیمان فارسی کہیں سے بھی آیا، کہیں سے بھی اس کا تعلق تھا، آج میں محمد اس کو یہ شان عطا فرماتا ہوں جو میری اہل بیت کی شان ہوگی وہی سلیمان فارسی کی شان ہوگی۔ عزت ملی کہ نہیں ملی؟ اب جناب وہ جی دیکھیں جی غریب پر خرچ کر دیا جائے، غریب کے لیے یہ سارے معاملات کر دیے جائیں، کیا صحابہ نے یہ عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ صحابہ جو کر گئے ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جو صحابہ کر گئے اس کا تو میں اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں میلاد کے دنوں میں یاد کرانا پڑتا ہے، اور لوگوں میلاد کا مہینہ آ گیا، جھنڈے لگاؤ، لائٹیں لگاؤ، اپنے گھروں کے اندر چراغاں کرو، دعوتوں کا اہتمام کرو، درود و سلام کی کثرت کرو، قربان جائیں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پر۔ فرماتے ہیں کہ صبح و شام ایک صحابی کی، صرف ایک صحابی کی سنیے، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ایسے گزرے 5 نمازیں نبی کریم علیہ السلام کی اقتداء میں مدینہ طیبہ کے اندر آ کے ادا فرماتے تھے، اور جب عشاء کی نماز پڑھتے آنکھیں بند کر لیتے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیتے، گھر سے کوئی بچہ آتا انگل پکڑ کے ان کو گھر لے جاتا، صبح جب نماز کے لیے تشریف لاتے تو آنکھیں کھول لیتے۔ صحابہ نے مل کر حضور کے بارگاہ میں عرض کی، آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ فلاں دوست ساتھی جو ہے اس کے لیے ایک بیماری ہے، دعا فرمائیں اللہ اسے شفا دے۔ فرمایا کیا بیماری ہے؟ حضور دن میں اسے نظر آتا ہے، رات میں اسے نظر نہیں آتا، پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کو بلایا، فرمایا اے میرے صحابی تیرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ تجھے کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے۔ عرض کی آقا جی یا رسول اللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ فرمایا تیرے دوست کہتے ہیں دن میں دیکھتا ہے رات کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ عرض کی آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں آپ کی زیارت کرتا رہتا ہوں، رات کو جب گھر جاتا ہوں تو میں دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں کو بند کر لوں، جب آنکھیں بند کروں تب بھی چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر بند کروں، اور جب صبح آ کے آنکھیں کھولوں تب بھی چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر آنکھیں کھولوں گا۔ یہ صحابہ کی شان تھی، یہ صحابہ کا مقام تھا، یہ ان کا عشق رسول تھا۔ آج جناب امت کی، اور پھر ساکب مصطفی صاحب کا ایک جملہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے، فرماتے ہیں کہ پھول کا ذکر بلبل کے سامنے کیا جائے، بلبل کے سامنے پھول کا ذکر کیا جائے اور بلبل کہے کہ لکھا کہاں ہے؟ بات سمجھ آتی ہے؟ بلبل تو دیکھے گی کہ مجھے باغ ملے، مجھے اچھی خوشبو ملے، مجھے اچھا ماحول ملے، اور وہاں پر وہ اپنی زندگی گزارنا پسند کرتی ہے۔ فرمایا پھول کا ذکر بلبل کے سامنے کیا جائے تو بلبل دلیل نہیں مانگتی، بلکہ وہ خوش ہو جاتی ہے کہ مجھے اچھا بسیرا مل گیا، مجھے اچھا ٹھکانہ مل گیا۔ پروانے کے سامنے شمع کا ذکر کیا جائے تو وہ نہیں دیکھتا کہ میں نے دلیل کہاں سے لینی ہے، وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ کبھی چراغ جلا کے دیکھیں اور پھر صبح کو دیکھیں گے کتنے پروانے وہاں پر اپنی جان قربان کر کے مرے پڑے ہیں۔ پروانے نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی اس نے نہیں دیکھا کہ کہاں پر لکھا ہے۔ تو امتی کی یہ شان نہیں ہے نبی کے میلاد کا ذکر ہے اور امتی کہے کہاں لکھا ہے؟ امتی دلیلیں دیکھتا پھرے، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کرنی ہے تو بے لوث محبت کرنی ہے، ہم نے کسی سے پوچھ کر نہیں کرنی، اس انداز سے کرنی ہے کہ جیسے بریلی کے تاجدار نے کہا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پاداش مولا کی دھوم، مصر فارغ نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہم نے 1-2 دن تک میلاد نہیں منانا،
یہ نہیں کہ بس میلاد کے دن آئے اور ہم نے جناب چراغاں کر لیا اور سمجھا ہم نے حضور سے محبت کا جو حق تھا وہ پورا کر دیا ہے. یہ کوئی حق نہیں ہے. محبت کا حق کیا ہے؟ آج اگر حضور کا میلاد ہے تب ہم حضور کے میلاد کی خوشی میں گلیاں بھی سجائیں گے, اپنے سینے بھی سجائیں گے, اچھے لباس بھی پہنیں گے, اچھی دعوتیں بھی پکائیں گے. جب لوگ پوچھیں گے کیا ہے تو ان کو بتائیں گے کہ آج ہمارے نبی کے میلاد کا دن ہے, آج میرے حضور کی ولادت کا دن ہے, اور آج میرے حضور تشریف لائے تھے. اور جب کسی بدبخت نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تب بھی ہم اس کی گردن اڑانے کے لیے میدان عمل میں پہلی صفوں میں نظر آئیں گے. ہمیں جناب اس محبت چاہیے. اور مجھے آج تک میں نے کرکٹ کا میچ نہیں دیکھا, نہ ہی مجھے ان کے نام آتے ہیں, لیکن ایک بندہ آج اس کو پوری دنیا جانتی ہے, نام اس کا خالد لطیف ہے. اس نے کیا کیا عمل اس نے کیا, اس نے کہا جس فرانس کے صدر نے نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کے اندر بے ادبی کی ہے, اگر کوئی اس کا سر تن سے جدا کر دے, اس کو واصل جہنم کر دے, میں خالد لطیف اعلان کرتا ہوں کہ میں اتنے ڈالر یا جو بھی اس وقت کی کرنسی ہے میں اتنے پیسے اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. آج ہمارے ملک میں کیا ہوا جناب, 12 سال کے لیے اس کو قید سنا دی گئی کہ اس نے یہ عمل کیا ہے. کیا یہ اسلامی ریاست ہے؟ کیا یہ آج کے رسولوں کا ملک ہے؟ ہر جگہ پر دیکھیں ہمیں ہر طرف جناب حجاج کرام نظر آئیں گے, ہر طرف نمازی نظر آئیں گے, ہر طرف جناب تسبیحات کرنے والے نظر آئیں گے, لیکن جب آقا مولا کی عزت و ناموس کی باری آئے گی پھر ہم سارے ایسے چپ ہو جاتے ہیں جیسے ہمارا اور حضور کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس انداز سے ہم بے شرم ہو جاتے ہیں, بے سدھ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جناب کوئی تعلق نہیں ہے. سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا, فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا, بے بسم اللہ اسم اللہ دا تیری گہنا پارا, نال شفاعت سرول عالم چھوٹ سی عالم سارا. کہ آج دنیا کے اندر جس انداز سے یاد کرنا ہے, یاد خود کر لو, فیصلہ خود کر لو. کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت لینی ہے یا حضور کے سامنے شرمندہ ہو کر جانا ہے. ہم انشاءاللہ آقا کریم علیہ السلام سے اس میلاد پاک کے دنوں میں یہ عہد کرتے ہیں, آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عزت و ناموس کی بات آئے گی, اگر ممکن ہوا ہم اپنی جان قربان کر دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم عزت کے ساتھ زندہ جب اس شخص نے, اس عاشق رسول نے, کوئی عالم دین نہیں ہے, صرف عمل کیا کیا کہ جو اس فرانس کے صدر کو واصل جہنم کرے گا میں اسے اتنا انعام دوں گا. تو آج کل میں نے یقین کر ایک تصویر دیکھی, ایک عالم باعمل باغی شریف ہے, چہرے سر پہ دستار سجائی ہے, اور خالد لطیف سے ملاقات کی تو وہ داڑھی منڈا شخص اکڑ کر کھڑا ہے اور وہ عالم دین جھک کر اسے سلام کر رہا ہے, اس کے ہاتھوں کو بوسے دے رہا ہے. اور پھر تھوڑی بہت زیادہ دور نہیں جانا, چند سال پیچھے چلے جائیں, ایک ملک ممتاز حسین قادری اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے, اس نے ایک عمل کیا کہ میری ساری زندگی ایک طرف ہے اور میں نے اس گستاخ کو واصل جہنم کیا. تو پھر تاریخ نے دیکھا اس دور کا مجدد جسے دنیا خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے, خادم حسین رضوی جب ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے گھر جاتے ہیں, اپنے سر سے دستار اتار کر غازی کے قدموں پہ رکھ کر کہتے ہیں کہ دستار آج اپنی ایک عالم نے رکھ دی قدموں پر, یہ مرتبہ ہے دنیا کا, آگے کا خدا جانے. کہ یہ دنیا کا مقام تھا, ایک اتنے بڑے عالم دین جس کے جنازے پر لوگوں کو اللہ کریم نے یہ شان دکھا دی کہ جو میرے محبوب سے وفا کرتا ہے پھر ہم اسے دنیا میں یوں عزت عطا فرمایا کرتے ہیں. اور اسی کے قدموں پر دستار رکھنے والا کون تھا؟ بابا خادم حسین رضوی تھا. فرمایا کہ یہ نہیں کہ بس تم میلاد مناؤ اور کہو جی میں نے حق ادا کر دیا, میلاد کا حق یہ نہیں ہے. جب حضور کی عزت کی بات آئے گی تب ہم بھی اس وقت بھی ہم اسی طرح جیسے میلاد میں ہمارا عشق عروج پر ہوتا ہے, جب گستاخوں کے لیے سب پہ کھڑے ہونے کی باری آئے گی اس وقت بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, کمروں میں نہیں بیٹھیں گے, گھروں میں نہیں بیٹھیں گے, بلکہ میدان جنگ میں پہلی صف میں نظر آئیں گے. اور پھر میلاد کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جناب جب بچہ پیدا ہوا ہم نے کسی سے پوچھا تھا کہ جناب مجھے مٹھائی بانٹنی چاہیے کہ نہیں بانٹنی چاہیے؟
مجھے جناب کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے؟ مجھے گھر کے اندر اپنے عزیزوں کی دعوت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ جب رب نے تجھے اولاد دی تب تو تجھے کسی دلیل کی ضرورت نہ پڑی، اور جب رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا پھر تو دلیلیں دیکھنے میں چلا گیا، پھر تجھے فکر لگ گئی کہ جی لکھا ہے کہ نہیں لکھا، کہاں پر لکھا ہے، کس نے کیا ہے۔ تو سنیے ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان و اقدس اور میلاد منانے میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں فتاوی رضویہ شریف کے اندر حضرت سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو تحریر فرماتے ہیں، فرمایا کہ بعض صالحین کو زیارت جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے عطا فرمائی۔ جب نبی کریم علیہ السلام کا انہوں نے دیدار کیا اور عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے میلاد پر خوشی مناتا ہے اس کا کیا مقام ہے، اللہ اسے کیا درجہ دیتا ہے؟ فرمایا جو ہماری ولادت کی خوشی کرتا ہے اور کوئی خوش ہو نہ ہو، میں محمد اس پر بھی خوش ہوتا ہوں اور اس کی آل اولاد پر بھی خوش ہو جاتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا دلیل چاہیے؟ اور حضرت شیخ مجد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا ولادت پاک کے مہینے میں محفلیں سجانا یہ کوئی آج کا کام نہیں ہے، یہ عرصے سے علماء محدثین نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی خوشیاں مناتے آئے ہیں، اور جب جس نے حضور کے میلاد کی خوشی منائی ہے اللہ نے اس کے قحط سے، اس کے علاقے سے، اس کے محلے سے، اس کی گلی سے قحط کو دور کر دیا ہے، کہ جس نے حضور کے میلاد کی خوشی منائی اگر خوشی منانے کی برکت سے اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کر دے تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں بلکہ فائدے کا سودا ہے۔ اور پھر سنیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے دن میں آپ کے مولود مبارک پر حاضر ہوا، جس میں حاضرین نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہے تھے اور حضور کے معجزات بیان کر رہے تھے، اور میں نے اپنے جسم کی آنکھوں سے نہیں، اپنی روحانی آنکھوں سے نہیں، میں نے اس اجتماع پر انوار کی برسات دیکھی، اور جب رب نے اپنے علم سے مجھ پر وہ چیزیں ظاہر کی تو میں نے دیکھا کہ وہ انوار ایسے نہیں آ رہے تھے، وہ نورانی فرشتے تھے جو حضور کا میلاد منانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرما رہے تھے۔ اور یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی انہیں مانا شاہ سید ولی اللہ محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ہر سال نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے تھے، کھانا بناتے تھے، لوگوں کی دعوتیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک سال ایسا ہوا ہم نے کیا دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پر میرے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ آج ہر بندہ، میں نے یہ آخر پر یہ بات اس لیے رکھی، ہر بندہ سوچتا ہوگا او جی یار حالات اچھے نہیں ہیں، میرے گھر کے بجلی کے بل بڑے ہیں، گھر کے اخراجات بڑے ہیں۔ تو میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، پچھلے مہینے 2 مرتبہ ہمارے گھروں میں بجلی کا بل آیا، سب نے جمع کروایا کہ نہیں کروایا؟ سب نے خرچہ کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیتا جی، کیا نا سب نے۔ تو جب آقا کریم حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم ہر سال نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کو بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا حالات اچھے نہیں تھے، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، گلی میں گئے، بائی بھونے ہوئے چنے لگا کر ایک شخص ریڑھی پر کھڑا تھا، میں نے کچھ چنے خریدے اور نبی کا میلاد پڑھا اور بچوں میں تقسیم کر دیے۔ سارا دن فکر رہی، سارا دن میں پریشان رہا، پتہ نہیں میرے میلاد کو حضور نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا، میرا یہ میلاد حضور کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں دن گزرا، رات آئی، میں سویا، مدینے والے مصطفیٰ میرے خواب میں تشریف لے آئے ہیں، اور میں نے دیکھا وہی برتن اور وہی انداز جو میں نے سامنے رکھ کر حضور کی میلاد پڑھا تھا، حضور پر درود و سلام پڑھا تھا، وہی برتن حضور کے سامنے ہے، اور حضور اس سے چنے اٹھا کر نوش فرما تناول فرما رہے ہیں، اور فرماتے عبد الرحیم تیرا آج کا میلاد ہمیں بڑا ہی پسند آیا ہے، تیرا آج کا میلاد ہمیں بڑا ہی پسند آیا ہے۔ تو جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے میلاد کی خبر جانتے ہیں اور انہیں اپنا دیدار عطا فرما سکتے ہیں، آج کا امتی بھی اگر صدق کے دل سے حضور کے محبت کا اظہار کرے گا تو کیا حضور اس کے میلاد کو سنیں گے نہیں؟ اس کے میلاد کو قبول نہیں کریں گے؟ اپنے دل بڑے کریں، اپنے سینے بڑے کریں اور حضور کے میلاد کی خوشی منائیں۔ بتائیں لوگوں کو، کوئی پوچھے کہ یار خیر ہے بڑا خرچہ کر رہے ہو، اسے بتاؤ تمہیں نہیں پتا حضور تشریف لے آئے ہیں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حضور آ گئے؟ بچوں کی خوشیاں مناتے ہیں تو جس کے صدقے رب نے اولادیں دی ہیں اس کی بھی خوشی منائیں۔ اور پھر آج ہم جس پرفتن دور کے اندر ہیں،
आज जिस माहौल के अंदर हम बैठे हैं, हर तरफ से फितनों का दौर है, हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं। मैंने सुल्तान साहब की रुबाई शुरू की थी, फरमाते हैं बे बिस्मिल्लाह इस सब अल्लाह दा ते ए भी गहना पारा नाल शफाअत सरवर आलम छुट सी आलम सारा हदों बेहद दरूद नबी थे जिसदा ऐड पसारा मैं कुर्बान तिना थी बाहु जिना मिलिया नबी सुहारा। हर कहेगा कि जाओ किसी और के दरवाजे पर, हुजूर फरमाएंगे आओ आओ आज मैं ही तुम्हारी शफाअत करूंगा। सैयद आला हज़रत फरमाते हैं कि निसार तेरी चहल पहर पर हज़ार ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मैंने सिर्फ 2-3 रिवायतें जो देख कर पढ़ी हैं, ये आज का मौजू था। बाकी कोई भी सारे का सारा जो मैं आज अपना ज़हन लेकर बैठा था वो सारा अभी अपने सीने के अंदर ही है। इंशाअल्लाह अगले जुमे मिलाद शरीफ भी होगा और नमाज तहज्जुद हम सारे यहाँ मस्जिद में अदा फरमाएंगे। नमाज तहज्जुद हम सारे यहाँ मस्जिद में नए कपड़े पहन कर आएंगे, खुशबू लगा कर आएंगे, अपने बच्चों को साथ लेकर आएंगे, अपने घर से अपने हाथ में झंडा लेकर आएंगे, दुरूद व सलाम पढ़ते हुए आएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हुजूर पर दुरूद व सलाम पेश करेंगे और अर्ज करेंगे आका जी या रसूलल्लाह हम बेवफा नहीं हैं, हम आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। हम हुजूर की बारगाह में अर्ज करेंगे कि आका जी या रसूलल्लाह जैसे आज हम आपके मिलाद के लिए जमा हुए हैं, जब आपकी इज्जत व नामूस की बारी आएगी तब भी हम इसी तरह खड़े होकर आपकी ज़ात का दिफा करेंगे। हम करें ना करें लेकिन उस ज़ात का दिफा करने वाली खुद वहदहु ला शरीक की ज़ात है। हाँ, बहुत सारी बातें मैं आपसे नहीं कर सका, मकसद सिर्फ ये है कि हुजूर के मिलाद के लिए हमें किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, हमने किसी से नहीं पूछना, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी से दलीलें मांगने की। मैंने 2-3 साल से ये एक जुमला कहता हूँ और मैं हर महफिल में कहता हूँ और जब मिलाद शरीफ आता है उस मिलाद शरीफ के मौके पर हर जुमे के खुतबे में ये कहता हूँ, जब कोई बदबख्त पूछे कि हमें बताओ कि मिलाद मनाना कहाँ लिखा है तो उसको जोर से थप्पड़ मारो मुँह पे और उससे कहो कि अल्लाह ने हम सुन्नियों के मुकद्दरों में लिखा है। हमें किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, रब ने हमें नेमत दी है, हम उसका शुक्र अदा करेंगे। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत।